السلام علیکم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں عزیز کاراجیسر قلعہ میں ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے ہی میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عزیز نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عزیز ان سب سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنی ریاست کے لیے شہید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہوئے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ عارض کے سپاہیوں کو داخلی دروازے کے قریب بڑھنے سے روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری جانب چادر قبیلے میں نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان سب سے مل رہے تھے اور سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل غازی ترگت کے کان میں کہتے ہیں، صبح سویرے تم قلعے کے دروازے پر ہوں گے۔ ترگت کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم سردار۔ اس کے بعد وہ سب مرکزی خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ اسلحان اور ترگت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ پھر قبیلے کے سپاہی روایتی انداز میں رقص کر کے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ترگت اور اسلحان چل پڑتے ہیں۔ سب سپاہی روایتی انداز میں خوشیاں منا رہے تھے۔ اسی دوران اسما اندر اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دینا اسلحان خاتون، اور زہر کی شیشی شربت والے مٹکے میں انڈیل دیتی ہے۔ پھر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ بہادر اور اس کی بیوی بھی اپنے خیمے میں موجود تھے اور بہت غصے میں تھے کہ راجہ کہتی ہے، یہ سب ارطغرل کا کام ہے، دیکھ لینا ایک دن وہ ترگت الب کو چودار قبیلے کا سردار بنا کر ہی رہے گا۔ بہادر کہتا ہے، جب تک میں یہاں ہوں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دفعہ میں اپنا قبیلہ یہاں لے آؤں اور سانجار پہاڑوں سے تیار ہو کر واپس آ جائے، پھر میں ان کی زندگیاں ناقابل برداشت بنا دوں گا۔ دوسری جانب ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ چکے تھے۔ پھر ترگت کہتا ہے، ہم دونوں بہت سے مشکلات اور امتحانوں سے گزرے ہیں اور پھر بھی ہم یہاں ہیں اسلحان خاتون۔ اسلحان کہتی ہے، ہم دونوں مل کر وہ دیا اٹھائیں گے جو اندھیروں کو ختم کر دے گا ترگت، اور ہم مل کر مشکلات سے لڑیں گے۔ ترگت کہتا ہے، کل ہم کاراجیسار قلعے میں اپنا جھنڈا لہرا دیں گے انشاءاللہ۔ اسلحان پوچھتی ہے کہ آپ جنگ پر جا رہے ہو؟ ترگت کہتا ہے، ہم صبح ہوتے ہی قلعے کے دروازے پر ہوں گے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو تم باقی ساری زندگی مجھ پر فخر کرنا۔ پھر اسلحان اس مٹکے سے شربت ڈالنے لگتی ہے جس میں اسما نے امیر صادین کا دیا وہ زہر ملا دیا تھا۔ ایک پیالہ وہ ترگت کو دیتی ہے اور دوسرا خود پکڑ لیتی ہے۔ وہ ترگت سے کہتی ہے، جنگ مبارک ہو ترگت، اللہ تمہاری تلوار کو تیز کرے۔ ترگت کہتا ہے، آمین۔ پھر وہ دونوں بسم اللہ پڑھ کر شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری جانب امیر صادین بھی ایک جگہ موجود تھا اور سخت غصے اور غم میں مبتلا تھا۔ پھر وہ بیٹھ کر شربت پینے لگتا ہے اور کہتا ہے، اگر میرا دل غم میں مبتلا ہے تو میں تم لوگوں کو بھی تباہ کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ارطغرل، میں تم سے اپنا انتقام لوں گا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے حساب لوں گا جو تم نے کیا ہے۔ دوسری جانب ترگت نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا جبکہ اسلحان بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے ہی میں ان دونوں کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے اور دونوں درد سے تڑپنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب عبد الرحمن نے وہ کاغذ ارطغرل غازی کو دے دیا تھا جو اسے عزیز نے دیا تھا۔ وہ پڑھنے کے بعد ارطغرل غازی کہتے ہیں، جیسا کہ عزیز نے کہا ہے، جب رات والے محافظ قلعے کا دروازہ کھولیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔
قلعے کے اندر موجود ہمارے سپاہی پہلا حملہ کریں گے جب دروازہ کھلے گا۔ ہم دن والے محافظوں کے آنے سے پہلے قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ حکیم آرتھر کہتے ہیں لیکن اگر ہمیں جانے میں تاخیر ہو گئی ہمارے اندر والے سارے سپاہی مارے جائیں گے۔ بامسی کہتا ہے ہمارے گھوڑے بجلی کی طرح تیز جائیں گے انشاءاللہ۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم سورج نکلنے سے پہلے قلعے کے قریب موجود ہوں گے تاکہ قلعے میں داخل ہونے سے پہلے گھوڑوں کو کافی آرام مل جائے۔ بامسی پوچھتا ہے یہ عزیز کون ہے سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں وقت آنے پر تمہیں یہ پتہ چل جائے گا بامسی، اب تم جا کر عورتوں کو بلاؤ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں کل کی جنگ کے بارے میں آگاہ کریں۔ بامسی اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسلحان اور ترگت زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ اسلحان کہتی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ترگت، یہ کس نے کیا ہے؟ ترگت کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤں گی اسلحان، تھوڑا صبر کرو۔ اسلحان کہتی ہے میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ ترگت کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یار اب مجھے کچھ طاقت عطا فرما۔ پھر وہ بہت ہی مشکل سے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے جبکہ اسلحان تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب ارطغرل غازی اپنی والدہ کو بتاتے ہیں جنگ کا وقت آ گیا ہے، ہم کارا جیسار قلعے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حلیمہ خاتون اسے دعائیں اور نیک خواہشات دیتی ہے۔ ارطغرل غازی حلیمہ سلطان سے ملتے ہیں۔ حلیمہ سلطان اور حفصہ خاتون بھی انہیں جنگ میں کامیابی کی دعائیں دیتی ہے۔ پھر وہ سب خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری جانب راجہ اندر جا کر بہادر کو کہتی ہے مرکزی خیمے کے سامنے کچھ گڑبڑ ہے، ارطغرل کے سپاہی اکٹھے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ کہیں حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہادر کہتا ہے میں جا کر دیکھتا ہوں۔ پھر وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں۔ باہر بامسی ارطغرل غازی سے کہتا ہے آخرکار ترگت کی بھی تنہائی دور ہو گئی ہے، اب ہم کارا جیسار قلعہ فتح کر کے 2 خوشیاں منائیں گے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں چلو سپاہیوں روانہ ہو جاؤ۔ ارطغرل غازی گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، وہ سب جانے کے لیے تیار تھے۔ اتنے ہی میں ترگت مرکزی خیمے سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ ایک سپاہی اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا ترگت؟ ترگت درد سے تڑپ رہا تھا۔ پھر وہ سپاہی زور سے ارطغرل غازی کو آواز دیتا ہے۔ اتنے ہی میں ترگت نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی فوراً گھوڑے سے اتر کر ترگت کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کیا ہوا ترگت؟ لیکن ترگت کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ بامسی اور ارطغرل غازی لگاتار اسے آوازیں دینے لگتے ہیں۔ حلیمہ سلطان اور دوسری عورتیں اندر اسلحان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ باہر حکیم آرتھر ترگت کا معائنہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کو زہر دیا گیا ہے سردار۔ اتنے ہی میں ترگت پوری طرح سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سپاہی اسے اٹھا کر مرکزی خیمے میں لے جاتے ہیں۔ اتنے ہی میں حلیمہ سلطان آ کر کہتی ہے اندر اسلحان خاتون کی حالت بہت بری ہے۔ حکیم آرتھر کہتے ہیں ترگت کو بھی اندر لے چلے، اندر میں ان دونوں کا خیال رکھ سکوں گا۔ اتنے ہی میں بہادر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سپاہی ترگت کو اٹھا کر اندر لے جاتے ہیں۔ بہادر پوچھتا ہے میری بھتیجی کیسی ہے ارطغرل صاحب، کیا ہوا ہے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں میری نظروں سے دور ہو جاؤ بہادر صاحب، حتیٰ کہ پہاڑ بھی اس وقت میرے غصے کو قابو نہیں کر سکیں گے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی چادر قبیلے کے سپاہی کرجا کو کہتے ہیں کوئی بھی شخص قبیلے سے باہر نہ جانے پائے، اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے مارنے کے بجائے فوراً میرے پاس لے آنا۔ کرجا کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار۔ پھر ارطغرل غازی اندر ترگت اور اسلحان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر حکیم آرتھر سامزا سے کہتے ہیں تم فوراً کائی قبیلے میں جا کر میری دوائیوں والا بیگ اٹھا کر یہاں لے کر آؤ۔ بامسی کہتا ہے یہ سب حارث نے کیا ہے سردار، وہ جان گیا ہوگا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، چلے قلعے جا کر اس کا سر اتارتے ہیں۔ ارطغرل غازی اسے خاموش کرا دیتے ہیں۔ حکیم آرتھر کہتے ہیں مجھے پتہ چلانا ہوگا کہ کس طرح کا زہر ہے، پھر میں کوئی دوا تیار کر سکوں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں وہ آدمی تلاش کروں گا جو ہمیں اس زہر کے بارے میں بتائیں گا آرتھر صاحب، بامسی تم میرے ساتھ آؤ۔ ارطغرل غازی اور بامسی باہر نکل جاتے ہیں۔ حکیم آرتھر دونوں کو نمک والا پانی پلانے لگتے ہیں۔ اتنے ہی میں چادر قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ قبیلے کے باہر گوکتک اور الپامس بیٹھ کر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ الپامس کہتا ہے تو اسما خاتون نے اپنا کام کر دیا ہے۔ گوکتک کہتا ہے اب تم یہاں اسما خاتون کا انتظار کرو، جیسے ہی وہ یہاں آئے اس کو قتل کر دینا اور تمہیں امیر سعدین اپنے ساتھ پونیاں لے کر جائیں گے۔ پھر گوکتک اسے سونا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب ترگت اور اسلحان کو الٹی کروا دی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں کچھ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان دونوں کو نمک والا مزید پانی پلایا جاتا ہے تاکہ وہ اور الٹی کر سکے۔ مرکزی خیمے میں ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم پہلے اس شخص کو تلاش کریں گے جس نے ترگت اور اسلحان کو زہر دیا ہے، پھر اس سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ کس کے حکم پر کیا ہے، اس لیے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا ہم قلعے پر حملہ نہیں کریں گے۔ عبدالرحمن تم فوراً قلعے جا کر سپاہیوں کو خبر دو کہ وہ واپس آ جائیں اور ایسے سے کہو کہ نکایا سے آنے والے تاجر کو پکڑ کر میرے پاس لائے۔ یہ سن کر عبدالرحمن وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ حکیم آرتھر کہتے ہیں اگر ہم زہر کی دوا نہ تیار کر سکے تو یہ دونوں آہستہ آہستہ موت کی طرف چلے جائیں گے۔ میں نے ایسا زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ دونوں ہوش میں ہیں لیکن بات نہیں کر پا رہے، ان کے جسم بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے
وہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں بہت تکلیف میں تڑپ تڑپ کر مرے۔ ارطغرل غازی پوچھتے ہیں زہر کا پتہ لگا کر دوا تیار کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا ارطغرل صاحب؟ حکیم ارطغرل کہتے ہیں ہمارے پاس سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے سردار، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ارطغرل غازی بامسی سے کہتے ہیں یہ وقت آنسو بہانے کا نہیں ہے بامسی، فوراً کرجا اور اسما خاتون کو ڈھونڈو اور جو شخص ان کے خیمے میں داخل ہوا ہے اس کو فوراً پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر بامسی اور دوسرے سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ حکیم ارطغرل پوچھتے ہیں یہ کام کون کر سکتا ہے سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں یا تو امیر سعد دین یا پھر اس کا کتا بہادر، انہوں نے ٹھیک جنگ کے وقت ہمارے لیے جال بچھایا ہے، اگر ہم اس چیز کا پتہ نہ لگا سکے تو بہت خون بہے گا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارٹ 10۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر مصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حیثیت کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حربہ حسن بن صبا کے حیثیت سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائیں گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے پانچوں ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیموں میں پڑا رہا، اور اس نے کہا کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے، ایک نے جواب دیا، اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین ایوبی کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بے تابی سے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی اور کہا، میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتی ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا، ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا، مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کریں گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے ابھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے صوبہ جاسوسی اور تخریب کاری کے سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور وہ فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا تیر خطا ہو گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پر ان کا چلایا ہوا تیر خطا ہو گیا تھا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا، لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حیثیت کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ پر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن میں حصص ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔
فخر کو ایک لمبا چگا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کماندار ہو اور اپنے سلطان کی طرح ویسی تو نہیں بنو گے۔ میں تمہاری ملکیت میں ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازو سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو، تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے؟ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی۔ اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا، فخر جاگتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دربان نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلا۔ اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے، ادھر کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک خیریت ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مقبر چھوڑے تھے، ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی ایک بھی کماندار نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا، ناجی اور اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے، اس کا اثر ذرہ بھر کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمگشتگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مسور کرا دی ہے کہ ان کے سالار بحر روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم، مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے۔ اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں وہ اسے دبا سکیں گے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے، مجھے یقین ہے ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اس کا بندوبست کر آیا ہوں۔ میں نے عالی مقام محترم سلطان نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دیے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے۔ متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرنکیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا۔ فرنکوں کے عمرہ اور فوجی قائدین بحیرہ روم میں سلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے اور فرنکوں کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر عقب سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئی تھی۔ محترم سلطان نور الدین زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبوں کو ایک ہی وار میں برباد کر دیا ہے اور سائے فرنگ کے بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے سلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگا، جذباتی لہجے میں بولا، سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا اب سلیبی ادھر ہی یلغار کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ مجھے سلیبیوں کی یلغار کی ذرہ بھر پرواہ نہیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں، اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے ہیں، عورت کی زلفوں نے انہیں پابند زنجیر کر دیا ہے۔ علی چچا اسد الدین سیرکو کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گی، کاش وہ آج بھی زندہ ہوتے۔ میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑے ہی مشکل وقت دیکھے ہیں علی،
میں نے چچا سیرکوہ کی فوج کے ہر اول دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا ہوں۔ مجھے سیرکوہ ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید یزدی اور رضائے الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں سیرکوہ کی کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترک فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ سکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔ میرے مٹھی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے، تا آ کے چچا سیرکوہ نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو۔ ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان معظم، علی بن سفیان نے کہا۔ اس قدر مارکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور آ کر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بھلا دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھ سے ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان برائے نام مسلمان ہوں گے، اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو ہم مسجدیں کم اور قہوہ خانے زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر سب خون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین نوجوانوں کا انتخاب کرو۔ صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں۔ تم فوری طور پر جاسوسی کی جنگ کی تیاری کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں، ان میں زیادہ تر زخمی، اور جو زخمی نہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہیں۔ ان سب کا علاج و معالجہ ہو رہا ہے۔ میں نے سب کو دیکھا ہے، تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور اچھی بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھی۔ 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہے۔ ان میں سے ایک پر مجھے شک ہے، وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی لگتا ہے۔ سب سے پہلے اس سے ملو۔ 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکی کو متعلق وہی بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن میں نے انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا ہے اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی ہے، مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی سے اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے وقت مجھ پر ایک تیر چلایا گیا تھا جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا، محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے، مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے میں انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لائے، اور انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے۔ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی، سلطان ایوبی نے کہا۔
ان سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور سراغ رسا کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے، کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھی، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے؟ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا ایک کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمی کے خیموں کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے۔ رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا، کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل پر گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہیں تھے۔ چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا، کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو۔ اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو۔ اگر وہ جا چکے ہیں تو فوراً واپس آؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھی اور سنتری کھڑا تھا۔ علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہیں؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیوں سے حیران سا ہو کے دیکھتی رہی۔ علی ان کے چہرے اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 ویسی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑی۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسے سلوک نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑے۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک کی دھمکی سے عربی بولنا شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی اور اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو۔ کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بیٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر المصری کے گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکی کے خیمے والی سنتری نے بتایا، فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمی کے خیموں کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں سے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلا ساحل کے قریب تھا۔ اس کی مٹی ریتیلی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتیلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا۔ سب کے چہرے بھاپے۔ رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے اچانک درد کا دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟
میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا، رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس لیٹی یا بیٹھی رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر میں جلتے ہوئے جہاز سے کودا تھا اور اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوفزدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئی اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ رابن کا عہدہ کیا ہے، وہ صرف اس کے نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کرانے لگا جیسے اچانک اسے کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحروپ میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلی اطلاع یہ دے دی تھی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے، مگر آج ایک ہی ہے۔ یہ سارا کافی تھا۔ وہ اس سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں، تم ایک پوری سلطنت اور اس کی تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرہ بر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں، سب نے سر ہلا کر کہا، ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کر دو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر کے علی کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اس سے کہا، کمان اور تیرکس کہاں ہیں؟ کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھایا۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا یعنی جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اپنے محافظ کے متعلق بتایا، یہ سلطان ایوبی کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان ہے، جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جا رہی ہو۔ یہ تیروں کی رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھاتا ہے۔ ایسا نشان ہر تیر انداز کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، ان 5 میں تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکس کہاں ہیں؟ 5 چپ رہے۔ علی نے ان 5 میں سے ایک کو پکڑ کر محافظوں سے کہا، اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ کر کھڑا کر دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا، وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا، تم میں کتنے ہیں جو سلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کے لیے تیار ہے؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، کہ باعزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے اور کہاں گیا ہے؟ تمہارا اپنا ایک کماندار ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے، ایک آدمی نے کہا، اور ایک لڑکی بھی، علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، مگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات خیمے سے بھاگ آئی تھی، اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی، اور لڑکی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آئی تھی۔ اس کے تعاقب میں فخر المصری نام کا ایک کماندار آیا، اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ انہوں نے وہ تمام بہتان علی بن سفیان کو سنائے
جو لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر لگائے تھے۔ علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا، تم پانچوں تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز، اور ایک آدمی تم سے ایک لڑکی بھی لے گیا اور تمہارا اونٹ بھی۔ اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی ترکس اور کمان بھی نکلوا لی۔ ان چاروں کو خیمہ گاہ میں بھجوا دیا گیا۔ پانچواں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے نہایت سرعت سے 10 سوار بلائے اور انہیں اپنی کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا، مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعاقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں 14-15 گھنٹوں کا فرق تھا۔ اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 6-7 دن تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑے کو راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی۔ ان عناصر نے تعاقب کو ناکام بنا دیا۔ اونٹ نے 14-15 گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا۔ فخر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا تھا۔ علی بن سفیان کو راستے میں صرف ایک چیز ملی، یہ ایک تھیلا تھا۔ اس نے رک کر تھیلا اٹھایا، کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اسی تھیلے میں اسے ایک اور تھیلا تھا، اس میں وہی چیزیں تھیں۔ علی بن سفیان کے سونگنے کی تیز حس نے اسے بتا دیا کہ ان اشیاء میں حیثیت ملی ہے۔ راستے میں اسے 2 جگہ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں۔ کھجوروں کی گٹھلیاں، پھلوں کے بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فخر المصری کو حیثیت کے نشے میں لڑکی اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے۔ تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا، مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر دیا۔ فخر المصری اور موبی منزل پر نہ بھی پہنچتے اور راستے میں بھی پکڑے جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ سوڈانی لشکر میں ناجی، ادریس اور ان کے ساتھی جو زہر پھیلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا۔ فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو براہ نام جرنیل اور دراصل حاکم بنے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ناکام امیر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان حکمران حرم میں ان لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے جن میں بیشتر عیسائی اور یہودی تھی۔ ان کے نام اسلامی تھے۔ حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے، منمانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگا دے اور حکمرانوں اور سلطانوں کو حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا میں لے آئے۔ سلطان ایوبی کے پہلے مارکوں سے جو اس نے اپنے چچا سیرکو کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو یہ اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لیں گا۔ لہٰذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں سانے چت گرا سکتا تھا۔ انہوں نے درپردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کی۔ اگر محترم سلطان نور الدین زنگی نہ ہوتے تو آج صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ میں نہ ہوتا۔ آج نقشے پر اتنے زیادہ اسلامی ممالک نظر نہ آتے۔ محترم سلطان نور الدین زنگی نے ذرا سے اشارے پر بھی سلطان ایوبی کو کمک اور مدد بھیجی۔ صلیبیوں نے مصری فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحیرہ روم سے حملہ کیا تو محترم سلطان نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے زنگی کی طرف برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج بھی کم ہے۔ 2 حصوں میں ہماری فوج بٹ گئی ہے۔ قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاصی فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال محترم سلطان نور الدین زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات
اور ضروریات کو اہمیت اور اولیت دی، مگر اس کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہے، تو انہوں نے اسے ہوا دی، درپردہ سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کرا لیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبہ بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطان کی دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گھٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا، اندھیرے میں کچھ نظر نہ آ سکا، 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ وہاں چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ ہی کی فوج تھی، کوئی آزاد فوج تو نہیں تھی، مگر علی نے اس قصے کے پیش نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائے تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایت جاری کی۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی یا یہودی نہیں تھی، یہ قہبہ خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دوگلا کھیل بھی کھیل سکتی تھی۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کا سراغ نہ مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔ 4 روز علی بن سفیان دارالحکومت سے باہر مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوجی قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5ویں رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے تمام آدمیوں کو معلوم تھا کہ وہ کس وقت کہاں ہوتا ہے۔ اس کے گروہ کا ایک آدمی